حضرات اور ایک کنارے سے نکل گئے ہیں. اگر کوئی مسلم نہیں ہے تو وہ گھر کی سکتے مسلم ہے تو بیٹھ سکتے. الحمد لله الذي أنعم على الفضل والإحسان وهدانا إلى طريق شكره تفضلا على الإنسان والجار. والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه وعلى الأموال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الله 12 شهرا في كتاب الله كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. وقال الله تبارك وتعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام تحكيم ما كان قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دوستو بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میرے دینی و ایمانی بھائیوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ بڑے برکتوں والا اور فضیلتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے جسے ہم محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں. یعنی حرمت والا، احترام والا مہینہ، قابل احترام مہینہ. اربعۃ حرم قرآن پاک کے اندر 4 مہینے ایسے بیان کیے گئے ہیں جن کا احترام ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، جس میں سے یہ مہینہ محرم الحرام ہے. اس محرم الحرام کے مہینے میں اور اس کی ابتدا کرنے میں اور اس کا آغاز کرنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا حق. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے سے ہجری سال اور ہجری کیلنڈر کا آغاز کروایا تھا اور اس کو اختیار کیا تھا. سن 17 ہجری کے اندر 20 جمادی اول میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے کروایا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کے خون بہے ہیں اور جس میں مسلمانوں نے خوب شہادت حاصل کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت حاصل کی ہے، شہادت کے ذریعے سے اور دین کی قربانی کے ذریعے سے. جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود ان کی شہادت 1 محرم کو ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز کی حالت میں تھے اور نماز پڑھ رہے تھے. حالت نماز کے اندر فیروز نے آپ کو برچھا مارا جس کی وجہ سے آپ صاحب فراش ہوئے اور بستر کے اوپر آپ لیٹ گئے. اور پھر 3 دن کے بعد یعنی یہ جو معاملہ پیش آیا وہ 26 ذی الحجہ کو پیش آیا اور اس کے 3 دن کے بعد 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کر دی. اس کی تاریخ خون سے لبریز ہے. محرم الحرام کا مہینے کا آغاز ہوتے ہی اسلام کے لیے اور دین کے لیے مرنے والوں کا نام اور ان کی شہادتیں خون سے لبریز اور وہ اس مہینے کے اندر اور اس سال کے اندر وہ بڑی بڑی
اسلامی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو سب سے پہلے شہادت محرم الحرام سے اس دین کے لیے اور اسلام کے لیے مرنے والوں کو ملتی ہے۔ جا دی اسی کے لیے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، جا دی اسی کے لیے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بے شمار حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم محرم کے اس بابرکت مہینے کے اندر اور اس فضیلت والے مہینے کے اندر جن صحابہ نے شہادت اور اللہ سے تقرب اور اللہ سے قربت پائی، اس مہینے کے آغاز کو اور اس کے کیلنڈر کو شروع کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ محرم الحرام کا مہینہ جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ہجرت کو یاد دلاتا ہے جس ہجرت نے پورے دنیا کی تہذیب کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ہجرت کی یاد دہانی کراتا ہے، اس ہجرت کو یاد دلاتا ہے۔ جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس سے قبل جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال دین کی دعوت دیتے رہے اور لوگ تکلیفیں آپ کو پہنچاتے رہے، اذیتیں آپ کو پہنچاتے رہے اور ظلم و ستم آپ کے اوپر کرتے رہے، لیکن جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کے اوپر قربان ہے، ہماری جان بھی، ہمارا مال بھی، سب کچھ جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربان ہے کہ آپ کی وہ ذات کہ جسمی اذیتوں کو برداشت کیا اور ان تکلیفوں کو اور ان صحبتوں کو سہا اور برداشت کرتے رہے اور دین اسلام کے پرچم کو بلند کرتے رہے اور دین اسلام کی دعوت اور دین اسلام کی تبلیغ کے اندر ہمہ وقت آپ مصروف رہے اور ہمہ وقت آپ مشغول رہے۔ یوں فرمایا جاتا وہ تو مدینہ منورہ کے اندر بھی آپ کی طرف اور آپ کے ذکر کے مطابق سورہ کہف نے فرمایا وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے آپ کے دین کے اوپر اور آپ کی شریعت کے اوپر، آپ کے لائے ہوئے دین پر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر دو گے، اپنے آپ کو برباد کر دو گے ان لوگوں کے پیچھے رہتے ہوئے؟ لیکن اس کے باوجود بھی جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فکروں کو دیکھیے، جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دردوں کو دیکھیے، جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قرآن کو دیکھیے کہ اس امت کے لیے رات کو رات نہیں دیکھا اور دن کو دن نہیں دیکھا، آپ دن میں بھی دین کی تبلیغ کرتے اور رات میں بھی دین کی تبلیغ کرتے، گویا کہ اس کے لیے جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اور ظلم و ستم کا برداشت کرتے رہے، 13 سال دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن کافرین کا ظلم و ستم اور مشرکین کی حد گردی اور مشرکین کی وہ زندہ پن اور وہ زیادتی اور تشدد بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کے مجمع سے یہ فرمایا کہ تم لوگ حبشہ کی طرف یعنی ایتھوپیا کی طرف ہجرت کر لیجیے۔ آج کے زمانے میں اس کا نام تبدیل ہو گیا ہے، پرانے زمانے میں حبشہ کہا جاتا تھا، آج کے زمانے میں کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایتھوپیا اس میں کہا جاتا ہے۔ تو اس مقام پر جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ وہاں ہجرت فرما لیجیے۔ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایک جماعت بھی تیار ہو گئی اور حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تو کافرین اور منافقین کو یہ بات ناگوار گزری اور وہ تاک میں رہے کہ بعض صحابہ نے ادھر ہجرت فرما لی ہے، حبشہ ایتھوپیا کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، انہوں نے وہاں بھی ان کے
کرتے رہے اور ان کی طاقت میں رہے. ہجرت کرنے کے بعد بھی ہم نے سکون سے رہنے نہیں دیا، حتیٰ کہ وہاں پر چلے گئے اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے باپ سے جدا ہو کر آئے ہیں، اپنے گھرانے سے جدا ہو کر آئے ہیں، اور ان کا جو دین ہے وہ ہمارے دین کو منسوخ کرنے کے لیے اور ہمارے دین کو جس پر ہمارے آبا و اجداد قائم تھے اس کو مٹانے کے لیے اور اس کو منسوخ کرنے کے لیے اور اسے یکلخت ختم کرنے کے لیے یہاں پر ہجرت کر کے آئے. پھر وہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ مشہور ہے کہ ایھا الملک كنا قوما اهل الجاهلیہ نعبد الاصنام وناكل المیتۃ ونأتي الفواحش ونخدع الارحام ونسقي الجماع ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وعفافه وامانته. نجاشی کے دربار میں صحابہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ایھا الملک كنا قوما اهل الجاہلیہ، ہم جاہلانہ قوم تھی، نعبد الاصنام، ہم بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ونأتي الفواحش، ہم بیکار کام کیا کرتے تھے، بدحیائی کے کام کیا کرتے تھے، برائی کے کام کیا کرتے تھے، ونقطع الجوار، اور پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے، ونسقي الجماع، پڑوسیوں کے ساتھ تعلق کیا کرتے تھے اور پڑوسیوں کے حقوق کو ہم بھول گئے تھے. اور وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ، اور ہمارے اندر کا جو طاقتور شخص تھا اور مضبوط و مستحکم شخص ہوتا تھا وہ کمزور پر ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا. وَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ، ہم اسی پر تھے. یہ بے حیائی، یہ بری باتیں اور یہ بیہودہ باتیں، یہ بری حرکتیں اور یہ بتوں کی اور معبودان باطل کی عبادت کرنا ہمارے اندر پایا جاتا تھا. ان سب برائی کے اوپر ہم جمع تھے. فدعانا الی اللہ وبعث اللہ رسولا منا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول کو ہم ہی میں سے مبعوث فرمایا کہ جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بشر تھے. فرمایا سورہ کہف میں انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، صرف فرق اتنا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی. انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے اس بات کی کہ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود اور میرا معبود ایک ہی معبود ہے. ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے، جو شخص بھی اپنے رب سے ملاقات کا مشتاق ہے اور شوق رکھتا ہے، اسے چاہیے فلیعمل عملا صالحا، کہ وہ اعمال صالحہ کرے، بہترین اعمال کرے، اچھے اعمال کرے. تو جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک بشر تھے، فرق اتنا تھا کہ ان کی طرف وحی کی جاتی تھی. فرمایا کہ بعث رسولا منا، کہ ہمارے اندر سے ایک رسول کو ہم پر مبعوث فرمایا اور اس رسول نے کیا کیا؟ ودعانا الی اللہ، ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، ایک اللہ کی وحدانیت کو بولا، ایک اللہ کی کبریائی کو، ایک اللہ کی بڑائی کو اور اس کے بڑے پن کو، اس کی عظمت کو، اس کے عالی شان کو بیان کیا، اس کی رزاقیت کو بیان کیا، اس کی خالقیت کو بیان کیا، اس کی وحدانیت کو، اس کی الہیت کو بیان کیا. ایک اللہ کی طرف بلایا اور ان ساری باتوں سے ہم کو چھڑا دیا. اور نعرف نسبہ وصدقہ وعفافہ وامانتہ، ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے نسب کو جانتے ہیں اور اس کی پاک دامنی کو بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ 40 سال جو اس نے گزارے ہیں وہ ہمارے درمیان میں رہتے ہوئے گزارا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی کی، بسم ربک الذی کے ذریعے سے اب جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت دی اور فرمایا لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور یہ بتایا کہ میں تمہارا نبی ہوں. تو ظالمین نے اور مشرکین نے، کافرین نے صحابہ کو بھی چین سے نہیں رہنے دیا، حتیٰ کہ جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی.
جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو جناب رسول پاک علیہ السلام نے اپنے ساتھ میں حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی لیا، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لربہ، کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ دونوں میں سے ایک ہے ہمارے ساتھ میں، اور اذ یقول اس وقت کو یاد کیجیے جب جناب رسول پاک علیہ السلام نے اپنے نبی سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم گھبرائیے مت اور خوف نہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ غار ثور کے اندر جناب رسول پاک علیہ السلام 3 دن تک کے رہے، اور ان 3 دنوں کے اندر جناب رسول پاک علیہ السلام غار ثور کے اندر ہے، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ توشہ لے کر آتے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ کھانا اور پینے کے لیے کچھ پانی لے آتی ہے، تو راستے میں ابو جہل ملتا ہے اور اس کو پکڑتا ہے، پوچھتا ہے کہ بتا ابو بکر کا پتہ بتا، جناب رسول اللہ کا پتہ بتا، وہ اسلام کی وہ عورت جس نے جناب رسول پاک علیہ السلام کے پتہ نہیں بتایا اور آپ کے نام کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا اظہار نہیں کیا، اس کو چھپاتی رہی، تو ابو جہل نے آپ کے رخسار پہ تماچا مارا، اور جس کی وجہ سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالی ٹوٹ گئی، اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالی جا کر ٹوٹ گئی، لیکن وہ خاتون دین کے لیے اس صعوبتوں کو، ان مشکلات کو اور ان اذیتوں کو برداشت کر رہی ہے، ان اذیتوں کو سہ رہی ہے، لیکن جناب رسول اللہ کا پتہ نہیں بتا رہی، حضرت ابو بکر صدیق کا پتہ نہیں بتا رہی، اور چھپتے چھپاتے ہوئے مشکل گھاٹیوں سے اور پریشان رستوں سے وہ پانی لے کر اور وہ کھانا لے کر اور وہ توشہ لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچاتی ہے حضرت جناب رسول پاک علیہ السلام کے پاس گئے، اور ادھر مشرکین اور کافرین آپ کے طاق میں ہیں اور آپ کے انتظار میں ہیں، آپ کو تلاش کر رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض کافرین کے اندر سے ایسی لوگ بھی تھے جو 100 اونٹ کی لالچ میں، 100 اونٹ کی لالچ کی وجہ سے اور اس کے طمع کی وجہ سے جناب رسول پاک علیہ السلام کا تعاقب کر رہے تھے، جناب رسول پاک علیہ السلام کا ریسرچ کر رہے تھے اور تحقیق کر رہے تھے کہ کہاں چھپے ہوئے ہیں، کس گھاٹ کے اندر چھپے ہوئے ہیں، کس گھاٹی کے اندر چھپے ہوئے ہیں، جس میں سے سراقہ بن جعشم وہ جناب رسول پاک علیہ السلام تک پر اس کی رسائی ہو گئی، وہ وہاں تک پہنچ گیا، اور جیسے جناب رسول پاک علیہ السلام کو دیکھا تو پھر وہاں سے اس کا صلح کر لیا اور سمجھداری کے ساتھ بات کیا، پھر اس کے بعد واپس چل گیا، لیکن جناب رسول پاک علیہ السلام تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، اذیتوں کو برداشت کرتے رہے، مصیبتوں کو برداشت کرتے رہے، اور 3 دن اس غار ثور کے اندر گزارنے کے بعد جناب رسول پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی طرف جب ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ کے اندر بعض ایسے صحابہ تھے جنہوں نے ایمان لے آئے تھے، وہ جناب رسول پاک علیہ السلام کا پرجوش استقبال کر رہے تھے، جس میں مرد بھی تھے اور جس میں عورتیں بھی تھی، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ چند بچیاں بھی جو نعتیں گنگنا رہی تھی، جناب رسول پاک علیہ السلام کی استقبال کے اندر کھڑا ہوا تھا۔ اس لیے جو جماعتیں آتی ہیں ان کا استقبال کیا جائے، ان کا استعمال کیا جائے، اور دعوت کے کام میں ان کا ساتھ دیا جائے، گشت کے اندر ان کا ساتھ دیا جائے، خصوصی ملاقات ان سے کرائی جائے، عمومی ملاقاتوں کے اندر، اور پھر جو ہے جتنے تشکیلی گشت ہیں اور اصولی گشت ہیں ان ساری چیزوں کے اندر ان جماعتوں کا ساتھ دے، ان کے آنے سے خوش ہو کہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے، جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گے، کہ ان کے آنے کی وجہ سے ہمارے شکم کے اوپر بند نہ ہو اور ہمارا منہ ٹیڑھا نہ ہو، بلکہ ہمیں ایک خوشی ہو اور ایک اچھی چیز ہم اس کو محسوس کرے
یہ جماعت آئی ہوئی ہے نیک کام کے لیے آئی ہے اور ان کا ہم کو ساتھ دینا ہے اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے دین کی تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کرنا ہے، لوگوں کو بے حیائی سے برائی سے نکال کر اچھائی کی طرف لے آنا ہے، من الظلمات الی النور کرنا ہے، لوگوں کو ظلمات سے نکال کر ایک نور کی طرف لے کر آنا ہے، جلب منفعت اور دفع مسرت کرنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں جلب منفعت اچھائی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور دفع مسرت اصلاح بحالی کرنا ہے، آپس میں لوگوں کے درمیان بھی اصلاح کرنا ہے کہ ان کے آنے سے ہم خوش ہوں۔ جیسے مدینہ منورہ کے اندر جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر وہ مدینہ منورہ کے انصار صحابی خوش ہو رہے ہیں اور نعتیں گنگنا رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں اور جوش کے اندر استقبال جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کر رہے ہیں۔ اور بعض جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں جو صحابہ تھے تو ان کے ساتھ میں ایسے اخوت کا معاملہ، ایسے بھائی چارگی کا معاملہ اور ایسے اتحاد کا معاملہ، ایسے پریم کا معاملہ کر رہے ہیں کہ ان کو اپنی تجارت کے اندر لگا رہے ہیں اور اپنے گھروں میں سے ان کو گھر دے رہے ہیں، ان کا استقبال کر رہے ہیں، اپنے ساتھ میں ان کو رکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ محبت کی باتیں کر رہے ہیں۔ جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو انہوں نے اپنی تجارت کے اندر شریک کیا ہے۔ قرآن مجید میں بہترین نقشہ کی جائے اور فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ وہ لوگوں کو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ ان کو اس کی ضرورت ہے، وہ اس کی حاجت مند ہے، اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کو اور دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں اور اپنے کام کے اندر شریک کر رہے ہیں، اپنی تجارت کے اندر شریک کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ ویوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ قرآن نے آگے فرمایا کہ جن لوگوں کے دل تنگ ہیں ومن یوق شح نفسه اور جن لوگوں کے دل تنگی سے وسیع ہو گئے ہیں اور تنگی سے کھل گئے ہیں، اولئک هم المهتدون، اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ ہم اپنے ذہن کو وسیع بنائیں، اپنے دل کو وسیع بنائیں، اس لیے کہ جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام عالمی نبی اور پورے عالم کے نبی ہیں، عالمی نبی کے ہم عالمی امتی ہیں، ہماری سوچ عالمی ہو، ہماری فکر عالمی ہو، ہمارا قلب اور ہمارا دل وسیع ہو، ہمارے ذہن کو ہم کم نہ بنائیں بلکہ وسیع ذہن بنائیں اور وسیع فکر بنائیں، ہر ایک کو لے کر چلنے کا جذبہ اپنے اندر ہو، ہر ایک کو سمجھنے کا جذبہ ہمارے اندر ہو اور ہر ایک کے ساتھ میں پریم کے ساتھ، اخوت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ میں چلنے کا جذبہ ہمارے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کو کاٹ دیا اور دوسرے کو پھینک دیا، یہ اسلام کا طرز نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ سکھاتا ہے کہ ہم سب کو گلے سے لگاؤ اور سب کو محبت سے لگاؤ، اتحاد کے ساتھ رہو، محبتوں کے ساتھ میں رہو، کسی کی غیبت نہ کرو اور کسی کے ٹاؤں میں نہ لگے رہو۔ اور پھر فرمایا کہ کسی کے پیچھے انسان نہ گیا اور کسی کے ٹاؤں میں نہ گیا، یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ تو قرآن میں حکم یہ دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، اجتنبوا کثیرا من الظن کہ بعض گمان سے بچو، ان بعض الظن اثم کہ بعض گمان اور بعض برے گمان یہ گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا ایک دوسرے پہ ٹاؤنے نہ پڑے رہو، ولا یغتب بعضکم بعضا کہ ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو۔ آج پورا معاشرہ دیکھو ایک دوسرے کی غیبت کے اندر لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کی ٹاؤں میں لگا ہوا ہے کہ فلاں مولانا کیا کرتے ہیں، فلاں صاحب کہاں جاتے ہیں، فلاں صاحب کو کس سے کیا تعلق ہے، فلاں صاحب کا جانا کہاں پر ہے، فلاں صاحب کی مجلس کہاں ہوتی ہے، کہاں اس کا اٹھنا ہے، کہاں اس کا بیٹھنا ہے۔ اور قرآن نے اس سے منع کیا ہے ولا تجسسوا، قرآن اتحاد کی بات کرتا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ قرآن کہہ رہا ہے
کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، تفریقے کے اندر نہ بٹو، اختلاف کے اندر نہ بٹو، کہ محبت کے ساتھ اور پریم کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ رہنا۔ اس لیے مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل کے اندر تھے، انہوں نے دو باتوں کو محسوس کیا کہ میں اس بات کے اوپر غور کرنے لگا مالٹا کی جیل کے اندر کہ مسلمان ہر جگہ رسوا کیوں ہو رہے ہیں اور ہر جگہ ان کو گولیوں کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے اور ہر جگہ وہ نشانے پر کیوں لگتے ہیں۔ مجھے اس کی دو وجہ معلوم ہوئی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خواب ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ قرآن کو چمٹائے رکھو، قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارو اور قرآن کو دستور حیات بنا لو، اس لیے کہ قرآن دستور حیات ہے اور منصور الہی ہے، حکم الہی ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا ایک دستور بنا لو، اسے میزان بنا لو کہ ہر ایک شخص کو اس میزان کے تحت تولا جائے گا، ہر ایک شخص کو اس میزان کے مطابق پرکھا جائے گا اور جانچا جائے گا اور اسی کے مطابق اس کو دیکھ کر اس کی قول کو، اس کے فعل کو، اس کی باتوں کو لیا جائے گا اور پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اور دوسری بات مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو رسوائی ہو رہی ہے اور جو ذلت اور اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں بٹے ہوئے ہیں، کہ مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف ہے، کہ مسلمان آپس میں بٹ رہے ہیں، وہ منتشر ہو رہے ہیں، ٹکڑیوں میں، جماعتوں کے اندر، تنظیموں میں اور تحریکوں کے اندر بٹتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بٹنے کی وجہ سے اور اس اختلاف کی وجہ سے انہوں نے قرآن پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے قرآن نے اتحاد کی دعوت دی ہے اور ملنے اور مل کر چلنے کی دعوت دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کسی کو برا کہے اور پھر اس کے پیچھے ہمارے اس پرانی زبان کے اندر اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائے، یہ برا یہ کرتا ہے، اور پھر اسی کے لیے فتووں کو چھاپا جائے اور پھر اسی کے لیے بے شمار کتب لیے جائے اور اسی کے لیے بے شمار قسطیں جاری کی جائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تجسس کے اندر آتی ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں قیمت کے اندر آتی ہے کہ کسی کی تجسس سے انسان پڑ جائے اور کس سے اس کے اوپر لکھنا شروع کر دے، اس کے عیبوں کو انسان ظاہر کرتے رہے۔ ان ساری چیزوں سے بچ کر انسان اتحاد کے ساتھ چلے اور محبت کے ساتھ چلے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ قرآن نے فرمایا کہ رحماء بینہم کہ وہ آپس میں رحم دل تھے اور اشداء علی الکفار کافروں کے اوپر بڑے سخت تھے اور بڑے جابر تھے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپس میں پریم کے ساتھ اور آپس میں محبتوں کے ساتھ علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہو حلقہ یارا تو ریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یارا تو ریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد جنوبی۔ علامہ اقبال نے صحابہ کے ان صفات کو جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، اپنی اس شعر کے اندر پورا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ وہ حلقہ یارا تو ریشم کی طرح نرم۔ جب وہ حلقہ یارا کے اندر ہوتے ہیں، اپنوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ نرمی کے ساتھ رہتے ہیں اور محبتوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر جب مقابلے پر آتے ہیں اور رزم حق و باطل کا جب مقابلہ ہوتا ہے، بڑے افسوس کی بات
بات ہے اور سب افسوس کی بات ہے کہ ہم حق و باطل وہاں سمجھتے ہیں آپس میں مسلمانوں کے دو گروپ ہو جائے، دو تنظیمیں بن جائے، دو تحریکیں بن جائے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں تنظیم حق ہے، فلاں تحریک باطل ہے۔ یہ حق و باطل نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا حق و باطل وہاں ہوگا جب اسلام اور کفر ٹکرائے گا، وہاں پر حق و باطل ہوگا۔ من الظلمات الى النور، جہاں ظلمات ہوگا یعنی کفر ہوگا وہ باطل ہوگا، اور نور جہاں پر پایا جائے گا وہ نور حق ہوگا۔ ہم نے مسلمانوں کے درمیان میں تفریق کر کے رکھ دیے کہ فلاں طرف کا حق ہے اور فلاں طرف کا باطل۔ اور رسم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ اللہ اقبال نے فرمایا کہ جب حق و باطل کا مقابلہ ہوگا تو پھر مومن فولاد کی طرح مضبوط اور فولاد کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ تو یہ صفتیں جو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے اندر پائی جاتی تھی، وہ ساری صفتیں اپنی زندگی کے اندر ڈال رہے ہیں۔ جناب رسول پاک علیہ السلام نے اس بات کا درس دیا ہے، جناب رسول پاک علیہ السلام نے اس بات کا پیغام امت کو پہنچایا ہے کہ اس نے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ میں رہے، اس نے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ابن ملجم نے جب قتل کیا اور قتل کی وجہ سے اور وہاں بھی غالباً بادشاہ ہی مارا گیا تھا، اس کے زخم کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صاحب فراش ہو گئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس روتے ہوئے آئے تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسن، میں تمہیں 4 اور پھر مزید 4 باتوں کی وصیت کرتا ہوں یا نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابا جان وہ پہلی 4 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ سب سے بڑی دولت، حضرت حسن علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت کرتے ہوئے یہ 4 باتیں فرمائی کہ سب سے بڑی دولت عقل کی دولت ہے، سب سے بڑی دولت عقل کی دولت ہے، اور سب سے بڑا فقر یہ نادانی اور بے وقوفی اور احمق ہے، اور سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے۔ اور 4تھی صفت آپ نے فرمائی کہ سب سے اچھی صفت اس نے اخلاق ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہے، لوگوں کے ساتھ محبت سے رہے، لوگوں کے ساتھ پریم سے رہے۔ اور پھر فرمایا کہ 4 باتیں یہ ہیں کہ برے لوگوں کی صحبت میں نہ رہنا، اس لیے کہ برے لوگوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے وہ تمہیں برائی کی طرف لے جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ جھوٹوں کی صحبت میں نہ رہنا، جھوٹوں سے دوستی نہ کرنا کہ وہ تمہارے قریب کو دور اور دور کو قریب کر دے۔ اور 4تھی وصیت فرمائی حضرت حسن علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بخیل شخص سے دوستی نہ کرنا، بخیل شخص کے ساتھ نہ رہنا، اس لیے کہ بخیل شخص کو وہ حاجت مند اور ضرورت مند زیادہ ہوگا تمہارے مقابلے۔ اس طریقے سے 4 وصیتیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اس لیے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ تھا وہ محبتوں کا معاملہ تھا، پریم اور الفت کا معاملہ تھا، اور یہی درس جناب رسول پاک علیہ السلام نے ہم کو دیا ہے۔ اور حضرت جناب رسول پاک علیہ السلام نے مدینے سے مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت فرمائی اور مدینہ کی طرف آئے تو جناب رسول پاک علیہ السلام نے اس بات کی کوشش کی کہ کس طریقے سے اس ماحول کو پرامن ماحول بنایا جائے اور یہاں سے فساد کو ختم کیا جائے اور اتحاد کو قائم کیا جائے۔ تو آپ نے یہود کے 3 بڑے قبیلے بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ کے درمیان اتحاد قائم کرنا چاہا اور ان کو ملانا چاہا، اور پھر وہی سے ایک ایکٹ تیار کیا، ایک میثاق تیار کی جو میثاق مدینہ کے نام سے 51 دفعات کے تفعات میں مشتمل ہے۔ اگر کوئی تحریک بنتی ہے اور کوئی کام کیا جاتا ہے تو جناب رسول پاک علیہ السلام کے اس میثاق اور اس ایکٹ کو دیکھتے ہوئے
قائم کیا جاتا ہے. اور پھر ادھر کافرین میں اوس اور خزرج کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا تھا. جناب رسول پاک علیہ السلام نے ان کے درمیان بھی اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی اور ان کو ملانے کی کوشش کی. جب کافرین کو اور دشمنان اسلام کو یہ بات نہ بھائی اور یہ بات اچھی نہیں لگی تو ان لوگوں نے سازشیں کرنا شروع کر دیا اور پھر مسلمانوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی اور پھر وہ مکر و فریب کرنے لگے. قرآن نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ جناب رسول پاک علیہ السلام کے مطابق مکر و فریب کرنے لگے اور کوشش کی کہ ان کو جنا وطن کر دیا جائے اور ان کو وطن سے دور کر دیا جائے اور کوشش اس بات کی یا قلوب کا تو ان کو قتل کر دے اور ان کو ختم کر دے. لیکن وہ یہ مکر و فریب کر رہے تھے. واللہ خیر الماکرین. اور اللہ بھی بہترین تدبیر کر رہا تھا اور ان کے مکر و فریب کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تدبیر جو بہترین تدبیر تھی وہ غالب آ گئی. اللہ بہترین تدبیر کرنے والے. تو جناب رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ اس طریقے کی سازشیں کرنے لگے جس کے نتیجے میں غزوہ احد اور غزوہ بدر غزوہ حنین بے شمار جنگیں وجود کے اندر آئی. جناب رسول پاک علیہ السلام کی یہ ہجرت کرنا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف اس بات کا سبب دیتا ہے کہ ہم بھی اس طریقے سے ہجرت کریں. اور حقیقی ہجرت یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے نکل کر نیک اعمال کی طرف آئے. ہم ان ظلمات سے نکل کر ایک نور کی طرف آئے اور ہم اس کفر سے نکل کر یہ کافرانہ اعمال سے نکل کر ایمان والے اعمال کی طرف آئے اور ایمان کی طرف آئے اور ہم جھوٹ سے نکل کر یہ سچ کی طرف آئے. جناب رسول پاک علیہ السلام کی جو ہجرت ہے مکہ سے مدینہ کی طرف یہ اس بات کا درس دیتی ہے ہر ایک مسلمان کے لیے اور اس بات کا سبب دیتی ہے اور اس بات کا بھی ساتھ درس دیتی ہے کہ ہم دین کے لیے جہاں کوئی تقاضا آ جائے اپنی جان کو قربان کر دے اپنے مال کو قربان کر دے اور ہر جذبہ اپنے ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو کہ دین کے نام پر جہاں بھی صدا لگے الہی کلمت اللہ کے نام پر کلمے کو بلند کرنے کے نام پر جہاں بھی صدا لگ جائے اور آواز لگ جائے ہم اس کے اوپر لبیک کہنے والے بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو